آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ ہم بائبل مقدس کو کھولیں گے، زبور 128واں نکال لیں میرے ساتھ، صفحہ 606 پر، نیچے صفحہ 606 پر زبور 128واں اور اس کی پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، بلکہ آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھ لیں۔ مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ آمین۔ پچھلے اتوار کی عبادات میں ہم ایک موضوع پر کلام سن رہے ہیں، Keep walking in the Lord Jesus Christ، خداوند میں چلتے رہو۔ آج اس کا 5واں حصہ ہے، 5th پارٹ ہے، اور پچھلے اتوار جو چوتھا حصہ تھا ہم نے غور کیا کہ خداوند میں چلنا کیا ہے، چلتے رہو۔ پچھلے اتوار ہم نے کیا سیکھا، چلنے کا مقصد کیا ہے، جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں تو چلو پچھلا جو اتوار کو سنے وہی ہم دہرا لیتے ہیں تھوڑا سا۔ کیا ہم نے سیکھا تھا کہ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ جی، چلنے کا مطلب ہے، آموس کی کتاب میں ہم نے پڑھا تھا 3 باب، اور میرا خیال ہے اس کی 3 آیت، کہ اگر سوال کرتا ہے خدا، اگر 2 شخص باہم متفق نہ ہوں، ایگری نہ ہوں، تو وہ کس طرح چل سکتے ہیں؟ 2 شخص، ہم نے پچھلے تو یہ سیکھا تھا کہ اگر وہ ایگری نہیں، کیونکہ خدا کے ساتھ چلنا پھر ہم نے دیکھا گریک، ہیبرو، انگلش، اردو ورڈز کے معنی ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے نا؟ جب ہم کسی کے ساتھ چلتے ہیں، جس طرح شوہر اور بیوی ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، ہے نا؟ خدا کے ساتھ چلنا کیا ہے؟ ایگریمنٹ کرنا ہے نا، عہد کرنا، عہد باندھنا۔ خدا عہد کا خدا ہے، خدا نے جس سے بھی چلنا چاہا عہد باندھا، ایگریمنٹ کیا، اور متفق ہو کے چلنا۔ جب تک وہ متفق نہیں ہوتا، ہم نے سیکھا اس کے معنی یہ بھی ہے، ایک ہی ڈائریکشن کی طرف جانا، ایک ہی منزل سامنے رکھنا، ایک ہی بات پر متفق ہونا، ذہنی طور پر بھی، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اس میں ہم آہنگی کا پیدا ہونا، تبھی ہم چل سکتے ہیں نا۔ نہیں تو 2 شخص چل سکتے ہیں؟ اکٹھے نکلے کہ میں کراچی جانا ہے، دوسرا کہ میں اسلام آباد جانا ہے، دونوں کی ڈائریکشن فرق ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سیکھا تھا، لیکن چلو ایک موضوع کے طور پر تاکہ آپ کو یاد رہے کہ خدا کے ساتھ درست سے چلنا کیا ہے۔ چند رسومات کو ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ ایگریمنٹ ہے، ایک عہد ہے۔ اور آج ہم کیا سیکھیں گے 5ویں حصے میں، کہ walk in his ways،
اس کی راہوں پر چلنا، اس کے معنی ہیں خداوند میں چلتے رہنا۔ خداوند کے کلام کے مطابق ہم حوالہ پڑھیں گے، لیکن سادہ طریقے سے آپ کو سکھاتا ہوں کہ اس کی راہوں پر جب ہم چلتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انداز سے، جس وے میں ہمارا خداوند یسوع مسیح چلتا ہے، جس وے میں وہ سوچتا ہے، جس وے میں وہ دیکھتا ہے، جس وے میں وہ بات کرتا ہے، اسی طرح ہمیں چلنا ہے، خداوند یسوع مسیح کی طرح۔ واک ان ہز وے۔ ہم چل ہی نہیں سکتے جب تک ہم اس طرح سوچیں نہ، یا دیکھیں نہ، یا چلیں نہ جس طرح وہ چلتا ہے، اس انداز سے نہ چلیں، اس انداز سے نہ سوچیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے ساتھ چل نہیں سکتے۔ سادہ طریقے سے سکھاتا ہوں، اگر ہل کوئی چلا رہا ہے تو ایک سائیڈ پہ گدھا ہو، ایک سائیڈ پہ گھوڑا ہو، چل سکیں گے؟ اس کا رفتار کچھ، اس کی رفتار کچھ۔ ایک ہونڈا کار کا پہیہ ہو، ویل، ایک ٹرک کا ویل ہو، چل سکیں گے؟ نو، نیور نیور۔ سادہ طریقے سے آپ کو سکھاتا ہوں، ایک حوالہ پڑھ لیں، نکال لیں میرے ساتھ، اور آج ہم اور یہ کر رہے ہیں کہ خدا کے ساتھ کیا چلنے کا مطلب ہے کیا، اس کی راہوں، اس کے انداز میں، اس کی سوچ کے مطابق جس طرح وہ سوچتا ہے، چلنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یسایہ 55 باب نکالے، 55واں باب 55۔ جو بچے اردو کو کم سمجھتے ہیں ان کے لیے انگلش میں 55 چیپٹر، اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، بڑے غور سے سنیں، خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے، اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، خداوند اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے کہ تمہاری راہیں، میرے خیال، تمہارے ویوز، تمہاری سوچ، تمہارے سوچنے کا انداز، تمہارا خیال ایسے ہی ہے میرے خیالوں سے جس طرح آسمان زمین سے کیا ہے، بلند ہے۔ تو اگر جب تک ہم خیال، ہم سوچ، وہ انداز نہیں اپنائیں گے تو پھر بھی ہم اکٹھے چل سکتے ہیں۔ فرق کتنا ہے؟ جس طرح زمین سے آسمان ہے۔ اس لیے خدا کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خدا دیکھتا ہے اسی طرح دیکھیں، جس طرح خدا سوچتا ہے اس طرح ٹرائی کریں سوچنے کی، سمجھنے کی۔ جس طرح خدا باتیں کرتا ہے اسی طرح گفتگو کرنے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ جس طرح وہ سوچتا ہے اس طرح سوچیں۔ اس کا
मतलब یہ ہے بائبل مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑا ہمیں اور زیادہ سمجھ آتی ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے فلپیوں کے نام پالوس رسول کا خط 2 باب اور 5ویں آیت میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا have the same mindset as Christ Jesus in your relationship with one another. انگلش میں کیا ہے آپ کا مائنڈ سیٹ نقطہ نگاہ نقطہ نظر سوچ اور خیال. مائنڈ سیٹ ہر ایک الگ الگ ہوتا ہے نا مائنڈ سیٹ, لیکن کلام میں پالوس رسول کلیسیا کو کہتا ہے کہ تمہارا مائنڈ سیٹ انگلش کے ورژن میں اردو میں مزاج لکھا ہوا ہے ایسا ہو جس طرح مسیح کا مائنڈ سیٹ ہے. تمہارا مائنڈ سیٹ ایسا ہو. ہر کوئی شخص ہر چیز کو ہر تعلق کو ہر کام کو اپنے ویو سے دیکھتا ہے. مثال ہے کوئی مسئلہ ہو جائے آزمائش آ جائے کوئی دنیا کی چیز آپ سمجھنا چاہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے. ہوتا ہے نا آپ کا اس بارے میں کیا ویو ہے. ایسا ہوتا ہے نا سوال ٹی وی پہ بھی آتے ہیں اس بارے میں کیا ویو ہے آپ کا. الگ الگ ویو ہے. ایک ہی چیز ایک ہی مسئلہ ایک ہی چیز پر فوکس کرتے ہوئے مختلف ویوز آپ سنتے ہیں کہتے ہیں پھر کہتے ہیں میرے خیال میں یہ ہے میرے پوائنٹ آف ویو میں یہ ہے میرا خیال یہ ہے. لیکن مسیحی زندگی میں خدا کے ساتھ چلنے میں اور روحانی زندگی میں جو مائنڈ سیٹ خداوند یسوع کا ہے وہی مائنڈ سیٹ اس کی کلیسیا کا ہے, ورنہ وہ چل نہیں سکتے اس کے ساتھ. یہ بائبل مقدس میں سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. ہمیں اسی انداز سے کوشش کرنی ہے. یہ نہیں کہ ہم کامل ہو جائیں گے لیکن کامل ہوتے چلے جائیں گے جب کوشش کریں گے, جب اس کی طرح ٹرائی کریں گے. جس طرح میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں بائبل مقدس میں 1 کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 11واں باب اس کی پہلی آیت لکھا ہے. پالوس رسول کلیسیا کو کہہ رہا ہے میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. جب ہم یہ پڑھتے ہیں کئی دفعہ سوال بھی کچھ لوگوں نے کیا, کئی دفعہ اسٹوڈنٹ بھی سوال کرتے ہیں کہ کس طرح ہم مسیح کی مانند بن سکتے ہیں, یا پولس کیسے کہتا ہے میری مانند بنوں جس طرح میں مسیح کی مانند. یہ تو بائبل میں لکھا ہوا ہے. اور کلیسیا کو کہہ رہا ہے میری مانند بنو جس طرح میں مسیح کی مانند. تو ہم چونک جاتے ہیں. اور یہ کرنتھس کی کلیسیا بھی ایسی کلیسیا تھی جس میں پاک روح کی 9 نعمتیں کام کرتی تھی. یہ کلیسیا کرنتھس کی روح القدس سے معمور اور 9 کی 9 ہی نعمتیں کرنتھس کی کلیسیا میں کام کرتی تھیں. اور ان کو پالوس رسول کہتا ہے اب کیا کرو میری مانند جس طرح میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے imitate me just as I imitate Jesus Christ. As a child, بریکٹ میں لکھا ہے, as a child imitates his father. یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے. imitate کے معنی کیا ہے؟ اردو میں نقل کرنا, کاپی کرنا. تو بریکٹ میں لکھا ہے انگلش ورژن میں, جو پڑھے لکھے ہیں انگلش کو پڑھتے ہیں, ایمپلیفائڈ بائبل ورژن میں یہ لکھا ہوا ہے. لکھ بھی لیں, سیکھ بھی لیں, سن بھی لیں. بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس طرح میں مسیح کی مانند بننا کیا ہے. کبھی کبھی ہم پڑھ کے کہتے ہیں ہم کیسے بن سکتے ہیں. یس, آپ یسوع مسیح کی حیثیت میں کوئی نہیں بن سکتا. جس طرح مسیح کامل ہے اس طرح کوئی بن نہیں سکتا. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ پولس رسول کہتا ہے کہ جس طرح میں خداوند یسوع مسیح کی کاپی کرتا ہوں, یعنی جو کچھ وہ کرتا ہے میں وہ کرتا ہوں. ایماندار کا خدا کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ خداوند یسوع مسیح کرتا ہے, جو کچھ ہم اسے کرتے دیکھتے ہیں, جو سوچ یسوع مسیح کی ہے, جو نقطۂ نظر یسوع مسیح کا ہے, جس نگاہ سے یسوع مسیح دیکھتا ہے, اسی نگاہ سے, اسی انداز سے, اسی طرح سے ہمیں چلنا اور اس کی کاپی کرنا, امیٹیٹ کرنا ہے اسے. بریکٹ میں کہے ہے جس طرح بچہ باپ کو دیکھ کے کیا کرتا ہے, امیٹیٹس. آپ نے دیکھا ہوگا جو دنیوی لوگ ہیں, ماں باپ اگر کوئی سگریٹ پیتا ہو تو بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ پین اٹھا کے دو. کیوں؟ کہ جو کچھ بچہ, یہ بائبل میں بریکٹ میں لکھا ہوا, پڑھ لیں ایمپلیفائڈ ورژن انگلش میں. اور اگر باپ بڑے بڑے بوٹ پانا تو بچہ بھی کی کرتا ہے, باپ ٹیک پائے بوٹ پان دی کیا کرتا ہے. نیچرل ہے. اور اگر کوئی روحانی ہے تو باپ دعا کرتا ہے, ماں باپ دعا کرتے ہیں تو بچہ بھی کیا کرتا ہے. یس, نیچرل ہے. باپ گیت گاتا ہے, حمد کرتا ہے تو بچہ بھی کیا کرے گا؟ باپ چرچ جانتا ہے تو بچہ کی کرے گا؟ صحیح ہے نا. کئی میں نے دیکھے چھوٹے چھوٹے بچے, ہم مائک میں بولتے ہیں, گاتے ہیں, وہ بھی بعد میں مائک پکڑ کے, کئی تو گھر میں لگے رہتے ہیں. کئیوں بچوں کو میں نے دیکھا ہے وہ گھر میں کلام سناتے ہیں. ہم نے بھی وہاں سے کیا دیکھا کہ پاسٹر صاحب کلام کس طرح سناتے ہیں, ہے نا. کبھی آپ نے دیکھا؟ اسی طرح اور اگر کوئی دنیاوی خاندان باپ گانا کٹ دیں تو بچہ بھی کرے گا, کٹے گا کہ نہیں؟ انہیں پوچھو کدھر کو سیکھیا, کہے گا پیو کو سیکھے. آپ نے یہ سمجھیں کہ خدا کے ساتھ چلنا کیا ہے. آگے ہم اور سیکھتے ہیں. جو کچھ ماں باپ کرے گا بچے کرنے کی کیا کریں گے. کئی ماں باپ بڑے غلط لفظ بول دیتے ہیں, لیکن بولنا نہیں چاہیے. بچوں کے سامنے منہ پر کیا کرنے چاہیے؟ داؤد کہتا ہے میرے منہ تے پیرا تھا. اسی اپنے منہ تے کدی پیرا لائے ہی نہیں. اسی اور گلاں تے پیرے بڑے لانے ہیں تے ساڈے منہ تے پیرا خدا لا سکدا ہے.
اسی انہوں کہنے نہیں ساڑھے منہ تے پیرا لا کلام میں ہم بحث کر رہے تھے کہ یہ جو زبان ہے بائبل میں لکھا ہے اسی میں زندگی ہے، اسی میں یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی اسی بڑے دلیر ہاں لیکن یہ دیتے کنٹرول نہ بھائی۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے یہ بڑی بلا ہے، ایک آگ کی طرح پورے جنگل کو کیا کرتی، اور ساتھ دلیل دیتا ہے کہ بڑے بڑے گھوڑے جو ہیں قابو میں کر لی ہیں، ہاتھی شیر کر لیے، پنجرے سے بند کر لیتے ہیں، چھوٹے سے منہ سے بند نہیں دی، جو نہیں کہنا وہ بھی پر۔ ابھی مجھے ایک بندہ پچھلے تواری بتا رہا تھا، کسی بندے نے کہا یار تو گالی بڑی نکالتا ہے، تو نے 4-5 گالا اور کاٹ کے کیا، نہیں میں نہیں کاٹتا، کنوں کاٹنا۔ لیکن ہم آج کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، اور خداوند کے پیچھے چلنے کا مقصد یا مطلب کیا ہے کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح چلتا ہے، سوچتا ہے، ابھی میں نے حوالہ جات پڑھ کے سنایا آپ کو، جو اس کا انداز ہے اسی انداز سے ہم چلیں، کیونکہ ہم اس کے کیا ہیں؟ بچے ہیں، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم اسی طرح چلیں، ہمیں اسی کو کاپی کرنا ہے، خداوند یسوع مسیح کو، وہی ہے ہمارا معیار۔ اور بائبل مقدس میں جب ہم آگے پڑھتے چلے جاتے ہیں تو ہم غور یہ کر رہے ہیں کہ ہم کبھی کبھی اپنے طور پر اپنے انداز سے کیا کرنا چاہتے ہیں، اپنی سوچ سے، اپنے نقطہ نظر سے کیا کرنا چاہتے ہیں، زندگی بسر یا آزمائش پر فتح یا مشکلات پر فتح، یا اپنے انداز سے ہم دیکھتے ہیں جس میں ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ اس کے معنی کیا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک دلیل مثال دینا بڑا ضروری ہے۔ موسیٰ جس نے محل میں رہنا پسند نہ کیا، چھوڑ دیا، اور بادشاہ کی بیٹی کا بیٹا کہلانا بھی پسند نہ کیا، اس کے دل میں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اور خدا کے لیے بھی بہت غیرت تھی۔ موسیٰ جب وہ 40 سال کا ہوا تو مصر میں آپ کو واقعہ یاد ہوگا، اس نے دیکھا کہ ایک مصری جو ہے وہ عبرانی اس کے بھائی کو کیا کر رہا ہے؟ مار رہا ہے۔ اب اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کیا تھی؟ یس، جذبہ، محبت، جوش، اور اس نے کیا کیا؟ آپ جواب دیں۔ اس نے مصری کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، اسے مار دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور لڑائی ہوتی ہے، وہ آپس میں بھائی بھائی لڑ رہے ہیں۔ اس نے پھر وہ جانتے تھے کہ اس نے پہلے کام کیا کیا، اور بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے، خروج کی کتاب ہے، اس نے کہا کہ تم کو کس نے ہم پر منصر مقرر کر دیا ہے؟
کہ پہلے بھی تو نے ایک بندے کو کیا کیا ہے؟ مار دیا. موسیٰ کی نیت ٹھیک تھی، اوکے. اسے اپنے بھائیوں سے کیا تھا؟ پیار، اوکے. وہ اپنے بھائیوں کو کیا کرنا چاہتا تھا؟ ہاں، چھڑانا چاہتا تھا، بھائیوں کی حمایت کرنا چاہتا تھا. لیکن کس طرح اس نے کیا؟ قتل و غارت. اور آج بھی اس دنیا میں یہ انسانی طریقہ، انسانی سوچ کہ میں اسی طرح کیا کروں گا؟ کنٹرول بھی کر لوں گا اور بھائیوں کی مدد بھی کر لوں گا. لیکن اس سے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ وہ وہاں سے پھر بھاگ گیا اور 40 سال اپنے بیوی بچوں میں لگا رہا. اور وہ بھول گیا کہ مجھے خدا نے دریا نیل سے بچایا کس لیے ہے، چھڑایا کس لیے، جوان کس لیے کیا؟ ڈر، خوف. کیونکہ اس کا انداز، اس کی سوچ، اس کا طریقہ کار، اندر ٹھیک نیت تھی لیکن طریقہ کار اور سوچ اور انداز کیا تھا؟ مشکلات پر حل پانے کا انداز صحیح نہیں تھا. اور 40 سال خدا کی رویا سے بھی دور چلا گیا. پھر 40 سال کے بعد خدا نے جھاڑی میں سے پکارا اور پھر 40 سال لوگوں کی رہنمائی کرتا رہا. اور پھر 120 سال کا ہو کے آسمان، یعنی وہاں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ مر گیا اور خدا نے اسے دفن کیا. بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے. کس انداز سے آج بھی پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں سلامتی ہو ملکوں میں، لوگ چاہتے ہیں، نیت اچھی ہے، سلامتی اطمینان ہو خاندانوں میں، سلامتی اطمینان ہو قبیلوں میں، سلامتی اطمینان ہو برادری میں. چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے ملک میں بھی سلامتی ہو. تو میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا، آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، آپ کو یہ ابھی میں بتاؤں گا علم ہوجے کا. ایک آرمی بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے پیس آرمی. پڑھا ہے کبھی آپ نے؟ یس، ہے آرمی. یہ دنیا نے اپنے، انسان نے اپنے ویو سے یہ چیز بنائی ہے. مطلب کیا ہے کہ جہاں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے وہاں آرمی اور فوجوں کو کیا کہ سلامتی کی فوج جاتی ہے اور وہاں لوگوں کو کیا کرتی ہے؟ صلح کرواتی ہے. اگر آپ کے نالج میں ہو، آپ کا ذہن ہے انٹرنیشنل، لوگوں کو مارتے ہیں، کلنگ ہے، قتل و غارت ہے، تاکہ ملکوں میں کیا آ جائے؟ سلامتی آ جائے. کیا مارنے سے، قتل و غارت سے ملکوں میں سلامتی آ سکتی ہے؟ گھروں میں بھی یہی ہے حال. جب ہم سلامتی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اطمینان ہو جائے، تو کیا ہم دنگا فساد کر دیں یا مار پٹائی کر دیں؟ کہتے لے بھائی، پھر کہنے جنی دیر میں ختم نہ کیتا مینوں چین نہیں آنا، جنی دیر میں کٹیا نہیں نہ مینوں چین آپ لیندے نے. ہاں جی، تو بے چینی کتے باندھے نے؟ ہاں جی، دوسرے کا. کیونکہ بھی ایسا ہوتا ہے یا میں ویسے کہہ رہا ہوں؟
یعنی جنی دیر میں ماریا نا تو مینوں چین نہیں آنا. اور کئی جو بہنیں ہیں میرا دل ریلی پریشان ہو جاتا ہے. پاکستان میں باہر تو عورتیں مارتی ہیں بندوں کو، یہاں مرد بیویوں کو مارتے ہیں. کیونکہ میں باہر بھی جاتا ہوں، باہر جانتا ہوں، میں بچے بھی باہر ہیں. باہر عورتوں نے ڈنڈا پکڑا ہوتا ہے، پاکستان ہندوستان میں مردوں نے ڈنڈا پکڑا ہے. چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے ٹھا ٹھا. پھر یہ کہتے ہیں گھر چوں نکل جا، تیرا گھر نہیں ہو، یہ میرے پیو دا ہی. وہ بیچاری گھر چھڈ کے آئی ہوندی، وہ اپنے ماں پیو دا گھر چھڈ کے آئی ہوندی. ادھروں ماں پیو کٹ دیندے نے، جا بھی تیزی نال جا، 18 سال دی ہو گئی نکلے تو. اور یورپ چ تے یورپ والے بھی بیٹھے نے، وہ میں دیکھ لیا. یورپ چ تے 16 سال چ جدو بچہ ہو جاتا ہے نا تو پارٹی کر دے جے. کیوں نہیں صحیح ہے نا؟ پارٹی کر دینا، پارٹی کریے ساڈے گھروں نکل چلے، پاویں لڑکا ہوئے تو پاویں لڑکی. جشن. تو ہمارے ہاں لڑکیوں کو 18 سال دی ہو گئی ہے تو مصیبت پئی، اینوں کڈو باہر، اینوں کڈو باہر. اتنے جڑی چین نہ رہ رہی ہے نا، اینوں اگے جا کے پتہ چلے. خیر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن ہندو پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، کیونکہ آپ صحیح سچے بندے ہو خدا کے. پھر گھر میں اطمینان ہوتا ہے، مارکیٹائی سے اطمینان ہوتا ہے، لڑائی سے اطمینان ہوتا ہے. آپ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کی ہم نے کاپی کرنی ہے، اس نے کس طرح لوگوں کو بچایا. اس نے اپنی قربانی دے کے، اپنا خون بہا کے لوگوں کو بچا لیا، خود صلیب پر چلا گیا اور ہمیں صلیب سے اتار دیا. یہ ہے خدا کے ساتھ چلنا، کہ ہم اس کی طرح محبت کریں، اس کی طرح معاف کریں، اس کی طرح سوچیں، اس کی طرح چلیں، اس کی طرح لائف ہماری ہو. کوشش کریں، ٹرائی کریں، اسے دیکھیں. پھر خدا برکت بھی دیتا ہے. ہم اپنے طریقے سے آزمائشوں مصیبتوں پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں. بائبل مقدس میں افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جس طرح خدا نے مسیح یسوع میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کو کیا کرو. یہ بائبل میں لکھا ہے جو آج ہم سیکھ رہے ہیں. جس طرح وہ معاف کرتا ہے اسی طرح ہم کیا کریں. جس طرح وہ محبت کرتا ہے اسی طرح ہم کیا کریں. وہ معاف کس طرح کرتا ہے خداوند یسوع؟ خدا کس طرح معاف کرتا ہے؟ سارے گناہ اور ساری خطائیں ہمیں کیا کرتا ہے؟ کیسی کی کرنی ہے؟ لیوی تینوں 99 تیریاں غلطیاں معاف کر دیاں گے، ایک نہیں وسی کر. دو لوگوں کی میں صلح کروا رہا تھا کہ معافی مانگو ایک دوسرے سے. ایک بندہ کہندا ہے میرے ساتھ وہ خدمت کرتا تھا، خدا کے پاس چلا گیا. کہتا لو جی گل اے تاڑے کہنے تے معاف تے میں کر دیاں گا لیکن بھولاں گا نہیں. یار یہ معافی کس طرح کی ہوئی؟ بائبل مقدس میں تو لکھا ہے کہ جب وہ ہمیں معاف کرتا ہے ہماری خطاؤں کو یاد بھی نہیں کرتا. ہاللیلویہ.
उसने आपको माफ किया है, अपने लहू से धो दिया है और वो कभी याद नहीं करता। हालेलुया। वो हमें नया मखलूक बना देता है और खुदा रहम से भरा हुआ है, खुदा फजल से भरा हुआ है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है लूका की इंजील में कि जिस तरह तुम्हारा बाप रहीम है, ये बाइबल में लिखा हुआ है, ईमानदारों को कहा तुम भी क्या हो, रहम करो। ये बाइबल में लिखा हुआ है लूका की इंजील में, जिस तरह तुम्हारा बाप, क्योंकि हम किसको कॉपी करने वाले हैं? अपने खुदावंद को, अपने खुदावंद यीशु मसीह को। जिस तरह वो रहम से भरा है, हम भी रहम से भरे हों। हमारे अंदर तरस और रहम, बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा, कलाम में क्या लिखा है? उसे तरस आया। अगर खुदावन के फजल से ईमानदारों में तरस आएगा तो उनका अंदाज फर्क हो जाएगा, देखने का अंदाज फर्क हो जाएगा, सोचने का। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मैंने कभी इजहार नहीं किया कि ये जो नौजवान, खुदा रहम फरमाए, जो नशा करते हैं, हेरोइन पीते हैं और सड़कों पर हैं, तकलीफ मुझे ये हुई, एक तो वो उनकी जिंदगी बर्बाद होगी, दूसरा मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने भी देखा होगा कि लोग उनको अपने घरों से क्या करते हैं, सोच सकते हैं, वो अपने बेटे को घर से निकालते हैं, सोच सकते हैं अंदाज क्या है, इंसानी सोच। लेकिन क्या यीशु मसीह जब भी कोई उसके पास किस तरह का गुनहगार, किस तरह का बीमार आए, वो उसे कहेगा ये मेरी हजूरी से निकल जाए? नहीं, वो तो दर्द से बड़ा है, शिफा देगा और गले लगा लेगा। उसका अंदाज, इसका मतलब यही है कि जिस तरह वो सोचता है उसकी राहें ये हैं, जिस तरह वो मोहब्बत करता है, जिस तरह वो रहम करता है, जिस तरह वो अपनी आंखों से देखता है, हम भी उसकी आंखों से देखें। ऐन वक्त में एक औरत पकड़ी गई गुनाह में और फकीर फरीसी मजहबी लोग यीशु मसीह के पास ले आए तो कहा अब इसे क्या करना चाहिए? वो कहते होंगे क्योंकि बाइबल में लिखा था शरीयत में कि संसार। लेकिन पहली तो बात ये है, उन्होंने जो मर्द था उसको साथ लेके, कभी कभी हम भी एक तरफ की साइड लेते हैं, दूसरे तरफ की, है ना? कभी कभी ऐसा होता है, चलो ये तो बड़ा गुनाह है, कोई और भी छोटी मोटी चीजें हों तो कई दफा हम एक ही साइड लेते हैं दूसरे की, या दूसरे की लेते हैं पहले की। खुदा बेइंसाफ नहीं, खुदा दोनों तरफ से क्या करता है, इंसाफ यही है ना, दोनों तरफ देखें क्या गड़बड़ है। लेकिन कब होगा? जब हम खुदा की राहों पर चलेंगे, जिस तरह वो सोचता और देखता, इंसाफ करता, प्यार करता, रहम करता, मोहब्बत करता, मुआफ करता है, उस वक्त तक हम उसकी मानद नहीं बनेंगे, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे उसकी मानद बनने की। हमें कोशिश करनी है। अब उन्होंने तो हाथ में पत्थर भी पकड़े हुए हैं, तो यीशु मसीह ने क्या किया, जल्दी से बताओ। अपनी उंगली से यीशु मसीह ने ऊपर देखा और कहा भी कोई नहीं रहा,
اور اسے یہ کہا بیٹی جا تیرے گناہ، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ گناہ خدا رحم اور فضل سے بھرا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی برا، میں حیران ہوں، میرے تصور میں نہیں آ سکتا، لیکن ہو رہا ہے کہ کس طرح لوگ یہ جو ڈرگ استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح آپ کو کبھی نہیں نکالے گا۔ ہاللیلویا۔ جو کوئی اس کے پاس آئے گا، لکھا ہے تھکے ماندے بوجھ سے دبے لوگوں، میں تم کو کیا دوں گا؟ وہ آرام دیتا ہے، وہی سچا سلامتی کا شہزادہ ہے، اس کا نام ہی سلامتی کا شہزادہ ہے، اور جو کہ اس کے پاس آتا ہے سلامتی کو حاصل کرتا ہے۔ زندگی میں سلامتی، برادری میں سلامتی، قبیلوں میں سلامتی، ملکوں میں سلامتی، خاندانوں میں سلامتی ہوتی ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، اور ہمیں اس کی پیروی جب کرتے ہیں برکت ملتی ہے اور ہم اس کی مانند بنتے چلے جاتے ہیں۔ جس طرح پولس کہتا ہے میری مانند بنو جس طرح میں۔ ہم نے کس کی مانند بننا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کی راہوں پر چلنا، کہ ہم کامل نہیں ہوتے لیکن مسیح کی مانند بننے کی کیا کرتے ہیں؟ اسے کاپی کریں۔ لوگ پتہ نہیں کن کن کو کاپی کرتے ہیں۔ اب بچوں کو پوچھ لیں کن کن کو کاپی کرتے ہیں، نوجوانوں کو پوچھ لیں کن کن کو کاپی کرتے ہیں۔ ہم نے اگر کاپی کرنا ہے تو کس کو کاپی کرنا ہے؟ اپنے مالک نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو۔ ہاللیلویا۔ عبرانیوں کا خط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر 13واں باب پڑھیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے ایمان کے بانی، 12ویں باب میں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو۔ ہماری نجات کا بانی کون ہے؟ ایمان کا بانی کون ہے؟ سلامتی کا بانی کون ہے؟ تکتے رہو، اسے دیکھو، اس کا مطلب اسے کاپی کرو۔ جس کو کوئی دیکھتا ہے اس کی کیا کرتا ہے؟ ہمیں دوسرے، اس لیے لکھا ہے رومیوں کے خط میں کہ اس جہاں کے ہم شکل ہے نا، یعنی ہم نے دنیا کو کاپی نہیں کرنا، ہم نے کس کو کاپی کرنا ہے؟ ہم دنیا کے ہم شکل بننے کی کوشش۔ انسان زیادہ دنیا اب کیا ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، اور بڑی جناب لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور دنیا کیا کیا کر رہی ہے، اسی طرف شیطان جو ہے کھینچتا ہے، اور انسان جو ہے جو خدا سے دور ہے وہ دنیا کا ہم شکل ہونا کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ وہی سوچتا ہے، وہی بننا چاہتا ہے، اسی کو وہ دیکھتا ہے۔ لیکن جو یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، وہ کس کو کاپی کریں گے؟ یسوع مسیح کو۔ اور یوحنا کی انجیل 10واں باب پڑھیں، خداوند یسوع مسیح نے کہا میری بھیڑیں میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میری آواز کو۔ اب بتائیں، آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہوں، آپ خداوند یسوع مسیح کی طرح بننے کی کوشش کریں گے؟ میں بھی آپ کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہم بن جائیں گے یا بن گئے ہیں، بلکہ پولس کہتا ہے میری مانند بنو جس طرح میں۔
یعنی جب کوشش ہو، جب اسے دیکھیں گے مسیح میں کیا خوبیاں ہیں، یسوع مسیح بات کس طرح، اس کا رحم، اس کا ترس، اس کی معافی، اس کی محبت پر غور کریں گے تو وہ ساری خوبیاں ہمارے اندر آتی۔ لیکن جب ہم صرف گوشت اور خون سے ہی جنگ کریں گے، اسی کے خط میں کیا لکھا ہے کہ ہمیں خون اور گوشت سے ہے نا، لکھا آپ کو یاد آ گیا، ہماری لڑائی خون اور گوشت سے بلے کس سے ہے؟ تاریکی کی قوتوں سے، روحانی فوجوں سے جو آسمان پر ہیں۔ وہ آسمان نہیں جہاں خدا یسوع رہتا ہے۔ یہ بھی میں ساتھ ہی بتا دوں کہ آپ کنفیوژن کا شکار نہ ہو جائیں۔ آسمانی مقام کا مطلب یہ جو فضا ہے، آسمانی مقاموں پر، آسمان میں نہیں، آسمانی یہ فضا میں شیطانی قوتیں ہیں، اور شیطانی قوتوں کے ساتھ ہم جنگ لڑیں۔ اگر شیطانی قوتوں کے ساتھ جنگ نہیں لڑتے، اور خون و گوشت کا مطلب کیا ہے؟ انسانوں سے لڑتے۔ وہ ایک محاورہ ہے، چور نو نہیں تانو اور اساڈا زبان چ سکھانا، چور نہیں بلکہ کنوں مارو، چور دی ماں نو مارو۔ چور نو مارو گے تو چور تے کنے نے کنوں مارو گے؟ چور نو نہیں، چور دی تو چور دی ماں کیڑی ہے؟ شیطان۔ کیوں لوگ آج کل خودکشی بھی کر لیتے ہیں؟ وائی؟ آپ پر سوال کرتا ہوں، آپ پڑھے لکھے ہیں، وائی؟ کہ شیطان انہیں برگلاتا ہے، اور وہی شخص اس دنیا میں، وہی شخص جو کانٹا بھی چپ جائے تو ہوئی کرتا ہے۔ اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے کس قدر شیطان کا اس پر قبضہ ہوگا، پورے کا پورا شیطان اس کے اندر سما جاتا ہے۔ جب شروع سے بات لے لیں، قائن اور حابل، اور اب حابل کی جب قربانی قبول ہوگی، خدا نے اسے پسند کیا، تو پھر قائن نے کیا کیا؟ پہلے لکھا ہے خدا نے آواز دی قائن کو۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی قدم ایسا اٹھایا جائے جس سے نقصانات ہو جائیں، جیسے موسیٰ نے اٹھایا اور 40 سال بھاگ گیا۔ آواز آئی کہ دیکھ گناہ تیرے دروازہ پر کیا ہے؟ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ شیطان پہلے دروازے پر آتا ہے، ذہن میں باتیں لاتا ہے، کوئی ایسا برا قدم اٹھانے کے لیے، قتل و غارت کے لیے، یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی کہہ دیں، یا جدائی کروانے کے لیے بھی کہہ دیں، یا کسی کو اذیت دینے کے لیے بھی کہہ دیں۔ خدا بولتا ہے اپنے لوگوں سے، آواز دیتا ہے، لیکن اس نے اس کی آواز کو سنا؟ نو۔ پھر بالآخر اس نے اپنے بھائی، سگے بھائی کو کیا کر دیا؟ آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں کہ آپ شیطان سے جنگ کریں اور روحانی ہتھیاروں کو اپنا لیں۔ لکھا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لیں، جس میں دعا بھی
بھی ہے, ایمان بھی ہے, کلام بھی ہے, رہنمائی بھی ہے, اور خدا کی طرف منہ کر لیں, اسے دیکھتے رہیں اور فتح آپ کی ہو جائے گی. یہ ہے اس کی راہوں پر چلنا. اس نے اپنے بھائی کو مار دیا. آج بھی لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میں چونک جاتا ہوں ایسا کہ سگا بھائی سگے بھائی آج بھی مار رہے ہیں, شاید جائیداد کے لیے مار رہے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہولناک بات میں نے دیکھا کہ ٹی وی پہ کہ بیٹے نے باپ کو مار دیا. کس لیے؟ جائیداد کے لیے. مائی گوڈنس. اس لیے جو خدا کے لوگ ہیں, آج بھی لڑائیاں کیا ہیں؟ آج بھی یہی مائی گوڈنس. ہمیں کیا کرنا ہے؟ روحانی ہتھیاروں سے کیا کرنا ہے؟ روحانی ہتھیار کیا ہے؟ خدا کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی مشکل آئی ہے تو کیا کریں؟ دعا کریں. ہاللیلویہ. اگر مصیبت آئی ہے تو ایمان میں قائم رہیں. اگر کوئی مشکل آئی ہے تو بائبل مقدس کو پڑھیں اور سنیں اور خدا کی حکمت کی تلاش کریں. وہ ساری مشکلات کا حل ہے. نہیں تو پوری دنیا کو دیکھ لیں, کوئی جو چین نہیں, اطمینان نہیں. سلطنتوں میں, قوموں میں, بادشاہتوں میں, قبیلوں میں, گھرانوں میں کیا ہو رہا ہے؟ لڑائیاں. پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, باہر کے ممالک میں بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ کب ہم فتح پائیں گے؟ کب اطمینان اور سکون ملے گا؟ کب؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں گے, اس کی طرح سوچیں گے, اس کی طرح چلیں گے, کوشش کریں گے. جس طرح بچہ اپنے باپ کو دیکھ کے چلتا ہے, جس طرح بچہ اپنے باپ کو کاپی کرتا ہے, یسوع مسیح کو ہم کاپی کریں. کیا خداوند یسوع مسیح ہیکل میں جاتے تھے؟ جی, خداوند یسوع مسیح ہیکل میں جاتے تھے؟ بچپن سے جاتے تھے کہ نہیں؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے, بچپن اگر نہیں بھی لکھا گیا, بائبل میں لکھا گیا کہ ساری چیزیں لکھی جاتی, یوحنا کے انجیل میں لکھا ہے تو پھر تو کوئی گنجائش نہ ہوتی کہ اتنی بڑی بائبل مقدس بن جاتی. بائبل میں لکھا ہوا ہے نا. وہ شروع سے بچپن سے ہی ہیکل میں جاتا تھا. ہیکل میں کلام بھی پڑھا, لکھا ہوا ہے نا. ہیکل میں بیٹھ کے وہ تعلیم بھی دیتے تھے اپنے ماں باپ کے ساتھ, جو دنیاوی طور پر تھا. جاتے تھے کہ نہیں؟ خداوند یسوع مسیح جاتے تھے. تو اگر ہم چرچ میں جائیں گے تو ہمارے بچے نہیں آئیں گے. ہمیں فالو کرنا ہے. ہم کس کے فالوورز ہیں؟ کس کے پیروکار ہیں؟ مسیح کے پیروکار. ہم نے کس کو دیکھنا ہے مصیبت کے وقت؟ اپنے ویو سے نہیں کوشش کرنی. جب پتر رسول ڈوب تو رہا تھا, پہلے اس نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے نا, اور اس نے کہا آ. اس نے کہا میں پانی پر چل کے ہوں. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ پتر رسول پانی پر چلا. کیوں چلا؟ کس کو دیکھا؟ جب موجیں آئیں اس نے نگاہ وہاں سے ہٹا کے موجوں پر لگا دی. اور بڑی بڑی لہر آ رہی ہے. پاویں میں چل رہے لیکن ہے بہت بڑی لہر ہے, یہ میں ڈوب بھی جانا ہے. تو پھر کیا ہوا؟
हम भी बड़ी बड़ी लहरों को जब देखते हैं, ओए लहर आई, उस वक्त यीशु को, ईमान को हम छोड़ देते हैं। मुसीबत आई, उसकी तरफ देखते रहते हैं। परेशानी आई, ओदे जी लगे रहते हैं, रात में नींद भी नहीं आती। काल आए, ओदे वाले देखना शुरू कर देना। महंगाई आई, ओदे वाले देखना शुरू कर देना। कोई वायरल निकले, ओदे वाली, ओदे दिन रात गल्लां हो रही हैं। कोई बीमारी नवी निकली, ओदे ते बहस हो रही है। क्यों ना हम यीशु मसीह के बारे में बातें करें, जो बादशाहों का बादशाह है और सारी चीजों पर उसे इख्तियार है। जब उठता है तो पानियों को भी हुक्म देता है तो वो थम जाते हैं। मुसीबत के वक्त उसे क्यों नहीं पुकारते और उसकी तरफ हम क्यों ना देखें, जो बीमारियों पर भी फातह है, मौत पर भी फातह है, शैतान पर भी फातह है, कब्र पर भी फातह है, और उसके बाद आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है और शैतान उससे डरता है। हम छोटी छोटी शतोंगड़ियों के पीछे लगे, उधर जी ने बहस मुक्ति यार आन डरांदी है सानू आके ख्वाब च जेड़ी ख्वाब चांदी ओदे पीछे लग जाने और शैतान सान मरग लांदा है, अरे लांदा है। मैंने एक दफा आपको सिखाया था कि जो खुदा के पास चला जाता है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है कि वो जमीन पर दोबारा, और बाइबल में ये भी लिखा है कि शैतान जो है वो शक्ल बदलता है, वो नूरानी फरिश्ता भी बन जाता है। वो हमें लड़ाने के लिए, झगड़ा कराने के लिए, जड़ा मर गया साडा ओदी शक्ल बन के भी आ जाना। फिर घर में चैन होता है? नो 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 नो। फिर कहने हो गई, चाहे माँ ही हो गई, मिसाल देता हूँ, कहने आ गई मैं माँ भी कभी तानू डरांदी। मिसाल दे रहा हूँ आपको मजबूत करने के लिए। शैतान, हमने उसकी तरफ नहीं देखना। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में। हालेलुया। हमें डरने की, खौफ खाने की जरूरत नहीं। हम यीशु मसीह को देखते रहें और ईमानदार होते हुए कोशिश करें, यीशु को कॉपी करें, उसकी मोहब्बत को कॉपी करें, उसकी मुआफी को कॉपी करें। वो हैकल में जाता था, चट जाने की कॉपी करें, कलाम पढ़े और कलाम सुने। उसने कहा जो कुछ मैं बाप से सुनता हूँ वो ही, यह है ना लिखा हुआ, क्या सराय की बात नहीं। फिर यीशु मसीह ने कहा जो कुछ मैं बाप के यहाँ देखता हूँ वो ही करता हूँ। ये लिखा हुआ है कि नहीं? वो अपने बाप की कॉपी करता। हमें किसकी कॉपी करनी है? यीशु ने कहा कि नहीं, इससे बड़ी को मिसाल है, जो मैं बाप से सुनता हूँ वो ही कहता हूँ, जो बाप के यहाँ देखता हूँ वो ही करता हूँ। उसने तो यहाँ तक कह दिया मेरा खाना ही ये है कि मैं अपने भेजने वाले की क्या करूं, मर्जी पूरी करूं। उसने तो कहा मेरा खाना ही है मेरा उठना बैठना बाप की मर्जी को पूरा करना है। और हम जब उसकी पैरवी करते हैं अपने खुदा यीशु की जो हमारा चरवाहा है, तो मुझे ये बताओ फिर किसी चीज की कमी हो सकती है? जब हम चरवाहे की, हम भेड़ों की तरह हैं, उसकी पैरवी करेंगे तो ज़बूर 23 तो संडे स्कूल में भी सिखाया जाता है। उसमें क्या लिखा है? खुदावंद मेरा मुझे कमी, वो मुझे हरी हरी, और आगे क्या है? वो राहत के चश्मों के पास ले जाएगा। और आगे क्या है? मेरी जान को, हाँ कभी परेशानी आएगी बहाल करेगा। आगे क्या लिखा है? मौत के साया की वादी में से मैं किसी बला से, और आगे क्या लिखा है? क्योंकि वो मेरे साथ है और उसके साथ लाठी से मुझे तसल्ली है।
اس کی لاٹھی رہنمائی کرتی ہے کس طرح ہم نے غالب آنا ہے مصیبتوں پر، آزمائشوں پر، شیطان کی قوت اور اس کی چالوں پر ہم نے کس طرح غالب آنا ہے، اور وہ آپ کو اچھی اچھی چراگاہوں میں چرائے گا، اچھی چیزیں دے گا اور آسودہ کرے گا۔ ہاللیلویا! آئیے ہم اس کی پیروی کرتے رہیں اور کیپ واکنگ ان دا لارڈ جیسس کرائسٹ، چلتے رہیں کیونکہ وہی ہمیں اچھی اچھی چیزیں دے گا، کیونکہ وہ مالک ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ۔ گاڈ بلیس یو۔